الشبہ اور رمیسا دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ماں باپ کا تو کئی سال پہلے انتقال ہو گیا، اسی لیے الشبہ نے بڑی بہن ہونے کے ناطے کبھی شادی نہیں کی اور رمیسا کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اب الشبہ ہی رمیسا کا سب کچھ تھی اور رمیسا ہی الشبہ کا، اسی لیے الشبہ ہمیشہ ماں بن کر رمیسا کو سمجھاتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اس کے کالج کا خیال رکھتی، اس کی تعلیم کا، اس کے آنے جانے کا، غرض کہ الشبہ نے رمیسا کو بالکل ماں بن کر پالا۔ رمیسا ایسے ہی کالج مت چلی جانا، دیکھو میں نے تمہارا ٹفن بنا دیا ہے، کینٹین سے کچھ مت کھانا، ٹفن لے جاؤ رمیسا۔ ارے نہیں آپی، میں ٹفن نہیں لے کے جاؤں گی، ساری دوستیں میرا مذاق اڑاتی ہیں، اس لیے میں ٹفن نہیں لے کے جاؤں گی، بس میں کینٹین سے ہی کچھ کھا لوں گی نا، آج آپ ٹفن رہنے دیں، بس میں جا رہی ہوں۔ چلو رمیسا، بریک ہو گئی ہے اور چلو میرے ساتھ کینٹین پر، کچھ کھاتے ہیں نا یار۔ نہیں علیحہ، بالکل بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے نا کہ آپی سخت ناراض ہوتی ہیں، وہ مجھے کینٹین سے کچھ بھی کھانے نہیں دیتی، اور آج میں ٹفن بھی زبردستی گھر چھوڑ آئی ہوں، ابھی گھر جا کر میری کلاس ہوگی، مجھے نہیں جانا۔ برا نہیں منانا رمیسا، لیکن مجھے تمہاری آپی کی یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہو جسے وہ ٹفن دیں گی، بوٹل دیں گی، کہیں سے کچھ کھانے نہیں دیں گی۔ ارے تم اتنی سمجھدار ہو گئی ہو کہ اپنا اچھا برا جانتی ہو، اس لیے پھر بھی وہ اتنی پابندیاں لگاتی ہیں، پتہ نہیں تم کیسے رہ لیتی ہو، مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ رمیسا دیکھو، میں تمہیں آوازیں دیتی رہی لیکن تم ٹفن نہیں لے کے گئی۔ اب یقیناً تم نے گند بلا کھایا ہوگا کینٹین سے۔ تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے کہ وہاں کی چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، میری بات مانا کرو اور ٹفن لے کر جایا کرو۔ بس بھی کر دیں آپی یہ لیکچر، ساری دوستیں میرا مذاق اڑاتی ہیں کالج میں، کوئی بچی بھی ٹفن نہیں لے کے آتی، اور آپ 2 سال کے بچے کی طرح میرے ساتھ ٹفن دے کے بھیج دیتی ہیں۔ اب میں چھوٹی نہیں رہی ہوں، اپنا اچھا برا جانتی ہوں، اس لیے آپ یوں میرے ساتھ زور زبردستی مت کیا کریں، مجھے ٹفن نہیں لے کر جانا۔ ایسا کہتے ہی رمیسا تو وہاں سے چلی گئی، لیکن الشبہ بہت پریشان ہو گئی، اس نے پہلے کبھی رمیسا کا ایسا رویہ نہیں دیکھا تھا، وہ تھوڑا اداس ہو گئی۔ اگلے دن رمیسا کو کالج جا کر پتا چلا کہ اسی ہفتے ان کے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، اس لیے اب اسے پیسے بھی بہت زیادہ چاہیے تھے۔ کلاس میں سب لوگ ٹرپ کی تیاریوں کی باتیں کر رہے تھے، لڑکیاں ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ کیا کپڑے پہنیں گی، کیسے جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے۔ علیحہ، میں ٹرپ پہ نہیں جا سکوں گی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہی مجھے اجازت دیں، اور دوسری بات اتنے پیسے چاہیے ہیں، آپ ہی کے پاس وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ایک سیکنڈ، کیا کہا؟ تمہاری آپی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے؟ ارے کیا بات کرتی ہو، بے وقوف ہو کیا تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ تمہاری آپی امیر لوگوں کے اچھے ڈریسز سی کے دیتی ہیں، ارے اچھے خاصی کمائی ہو جاتی ہے ان کی، یقیناً تم ہی سے چھپاتی ہیں۔ اور رہی بات اجازت نہ دینے کی، تو اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، انہیں اجازت دینی ہوگی۔ تمہاری آپی صرف تمہیں زور زبردستی کر کے اپنے پنجوں تلے دبا کر رکھنا چاہتی ہیں، بس وہ چاہتی ہیں کہ تم پر اپنی حکمرانی کریں، تمہاری خوشی تو عزیز ہی نہیں۔ الشبہ آپی، وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اسی ہفتے میرے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، تو مجھے اس کے لیے 15-16 ہزار روپے چاہیے، پیسے مجھے 2-3 دن میں جمع کرانے ہیں ہفتے سے پہلے، کیونکہ ابھی کپڑے بھی لینے ہیں اور بھی چیزیں چاہیے ہیں، تو آپ مجھے آج ہی پیسے دے دیں۔ رمیسا 15-16 ہزار روپے؟ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، اور اتنی جلدی ہو نہیں سکتے، کیونکہ ابھی کلائنٹس کے کپڑے نہیں آئے، اور جو پہلے والے ہیں ان کے پیسے بھی آنے میں ابھی دیر ہے، اس لیے 2-3 دن میں تو میں تمہیں پیسے کر کے نہیں دے سکتی۔ اور ہاں، تم ٹرپ پہ ابھی مت جاؤ، اگلے سال چلی جانا۔ دیکھا، مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے ٹرپ پہ جانے سے روکنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور تیار کر کے بیٹھی ہوں گی۔ ارے اچھے خاصے تو کپڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس، پیسے بھی ہوں گے آپ کے پاس، مجھ سے چھپا رہی ہیں نا؟ آپ کو میری خوشی عزیز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک کہتی ہیں میری دوستیں، آپ میرے سے زیادتی کرتی ہیں، مجھے جانے دے ٹرپ پر، آپ کو میری خوشی کسی طور عزیز ہی نہیں ہے۔ اتنا کچھ کہہ کر رمیسا تو وہاں سے چلی گئی، لیکن الشبہ تو جیسے دل ہی دل میں ٹوٹ گئی ہو۔ الشبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بہن اسے اس قدر غلط سمجھ سکتی ہے، جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا۔ اگلے دن جب رمیسا کالج سے واپس آئی تو اس کی آپی ساتھ والی ہمسائی سے کوئی بات کر رہی تھی، تو رمیسا دیوار کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آنٹی، کوئی بھی کام ہو، کیسا بھی کام ہو، بس پیسے اچھے مل جائیں اور 2-3 دن میں مجھے مل جائیں، بس آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ مجھے ضروری پیسے چاہیے، اور ہر حال میں مجھے 2-3 دن کے اندر 15 سے 20 ہزار روپے چاہیے ہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں
کہ الشبہ ایک دفعہ پھر سوچ لو، کام تمہارے معیار کا نہیں ہے۔ شادی والے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا ہے اور برتن بھی مانجنے ہیں، لیکن یہ بات تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ صاف ستھرا عزت والا کام کیا ہے، ایسی بھی کیا اندھیر نگری آ گئی کہ تمہیں پیسے اچانک ہی چاہیے؟ جی آنٹی، میں نے سوچ لیا ہے، میں کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کو تیار ہوں، بس وہ مجھے 2 سے 3 دن کے اندر 15 سے 20 ہزار روپے دے دیں۔ اور رہی بات کام کی، کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور مجھے رومیسا کی خوشی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ اس وقت رومیسا کی خوشی سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس۔ آپ ہی مجھے معاف کر دیں۔ آپ ہی، میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا۔ میں کیوں اپنی دوستوں کی باتوں میں آ گئی، کیسے میں اندھی ہو گئی، یہ بھول گئی کہ آپ نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر میری پرورش کی ہے۔ آپ نے خود اپنا گھر نہیں بسایا، ماں بن کر، بلکہ ماں سے بڑھ کر میرا کیا ہے۔ آپ ہی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھ سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی خوشی کو چھوڑ کر میری خوشی پر ترجیح دی ہے۔ آپ ہی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، اور مجھے کسی ٹرپ پہ نہیں جانا۔ مجھے آپ کی عزت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ اور اس طرح رومیسا کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی اور رومیسا بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ اس نے وعدہ کیا اپنی آپی سے کہ اب وہ نہ تو ان پر شک کرے گی اور نہ ہی ان کی طرف سے بدگمان ہوگی۔ اس نے آپی سے معافی مانگی اور اب وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اب رومیسا کسی کی بھی باتوں میں نہیں آتی تھی۔